باطن تک رسائی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، اپنے پیروں کو مانتے ہیں کہ ان کے پاس قیامت کا علم ہے، لہذا ہم اپنی حد میں باور کرتے ہیں، یعنی ہماری حد ہے علم الیقین۔ تو اس علم الیقین میں ہمیں کوشش کرنی ہے اور کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ علم الیقین ان تمام مومنین کے لیے ہے جو باطن تک مشاہدے کی حد تک رسا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، علم الیقین کی حد میں ہم نے ماننا ہے، قبول کرنا ہے، جاننا ہے، اس میں کافی گنجائش ہے ہماری تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے، جاننے کے لیے، بحث کرنے کے لیے بہت بڑی گنجائش ہے۔ تو فی الوقت ہم علم یقین کی حد میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں، قیامت کے بارے میں، تعویذ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم علم الیقین کی حد میں مطمئن ہیں، ہم کو تسلی ہے، ہم خوش ہیں، شادمان ہیں، اور کوشش جاری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ ہمارا مذہب ترقی کا ہے۔ عجب نہیں کہ ہم عین الیقین میں بھی کامیاب ہو جائیں اور حق الیقین تک پہنچ جائیں، اور حق الیقین روحانی ترقی کا آخری مقام ہے۔ عجب نہیں کہ ہم فنا فی الامام ہو جائیں۔ یہ عشق سے ہوگا، عبادت سے، خصوصی ذکر سے، اور امام جو عبادت بتاتے ہیں اس سے، امام جو ہدایت کرتے ہیں اس پر عمل کرنے سے، اور ساری مشکلات ہم کو امام کے عشق سے آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں کہ عشق کے بارے میں بھی امام نے کتنے عالیشان ارشادات کیے ہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ عشق سے بحث نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا عشق نہیں ہوتا ہے، یعنی خدا سے عشق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عشق اور خدا یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ امام سے عشق خدا سے عشق ہے، رسول سے عشق خدا سے عشق ہے، لہذا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو عشق کس مقصد کے پیش نظر پیدا کیا گیا؟ کہ انسان میں جتنی قوتیں ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، ان کے پیدا ہونے کے اغراض و مقاصد ہیں۔ مثال کے طور پر اس زبان کی قوت گویائی کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ اور صرف دنیا کی بات کرنے تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک مقصد اعلیٰ ہے، یہ ذکر کے لیے قوت دی گئی ہے، بولنے کی، گویائی کی، نطق کی، ناطقہ کی۔ یہ خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، ذکر کے لیے۔ آنکھیں کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ صرف دنیا کا راستہ دیکھنے کے لیے نہیں، صرف دنیا کے مناظر کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آیات قدرت دیکھنے کے لیے ہے، خدا کے عجائب و غرائب کائنات میں اور اس کی کتاب میں، حدیث میں، علم میں دیکھنے کے لیے ہے۔ ایک کان کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو دنیا کی باتوں کو سننے تک محدود نہیں ہے، یہ نصیحت سننے کے لیے ہے،
عبادت کی باتیں سننے کے لیے ہیں، حکمت کی باتیں سننے کے لیے ہیں، خدا کی باتیں سننے کے لیے ہیں۔ الغرض انسان کی ذات میں جتنی قوتیں ہیں اور جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، ان کا ایک مقصد اعلیٰ ہے، بس عشق اس لیے ہے کہ ہم امام کو چاہیں، رسول کو چاہیں، خدا کو چاہیں۔ ایک ہی مقصد ہے، امام کو چاہنے میں، رسول کو چاہنے اور خدا کو چاہنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو عشق کی یہ صلاحیت اس لیے عنایت کی گئی ہے کہ ہم امام سے محبت کریں، اسی سے عشق کریں، تو پھر اس کا پھل ہم کو بڑی آسانی سے مل جائے گا اور مزہ آئے گا کہ ہم امام کے دوست ہو جائیں، عاشق ہو جائیں۔ کبھی کبھار انسان اپنی تقصیرات سے، کمزوریوں سے ڈرتا بھی ہے، میں کجا اور امام کا عشق کجا، لیکن ایسی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ہم امام کو چاہ سکتے ہیں، امام سے عشق کر سکتے ہیں، اور کمزوری ہے تو پھر اس کو مٹانا چاہیے، اس سے باز آنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، گریزاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم امام کے حقیقی عاشق ہو سکیں۔ اور دیکھا آپ نے کہ امام کے ارشادات کو آپ نے پڑھا ہے، کتنی دفعہ لفظ عشق استعمال ہوا ہے۔ عشق کا لفظ آیا ہے فرمان میں، خدا کا عشق، امام کا عشق، رسول کا عشق، انہی عنوانات کے تحت لفظ عشق آیا ہے۔ بڑے خوشی سے اس فرمان کو پڑھیں جس میں عشق کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ کے بڑے سے بڑے سوال کا جواب ہے کہ آپ خدا کے عاشق ہو سکتے ہیں یا نہیں، امام کے عاشق ہو سکتے ہیں یا نہیں، ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ امام کو چاہیں اور چاہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں سے دوستی کے لیے لوگ مرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی بہت بڑا افسر ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، انسان سوچتا ہے کہ کاش اس کے ساتھ میری رشتہ داری ہوتی، کاش اس کے ساتھ میری دوستی ہوتی۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ امام کا دوست ہو سکتا ہے، امام کا روحانی فرزند ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر امام کو اپنی جان بنا سکتا ہے، جانان بنا سکتا ہے، اپنی روحی علوی بنا سکتا ہے، اپنی عنائی علوی بنا سکتا ہے۔ کوئی کہیں رکاوٹ نہیں ہمارے دین میں۔ ما جعل اللہ فی دینکم من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمون۔ تمہارے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کسی کے دین میں رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنے لیے رکاوٹ بنائی ہوگی، لیکن تمہارے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ پھر ابراہیم کا ریفرنس دیا گیا کہ ابراہیم موحد اعظم تھے اور توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ یہ آیت اگرچہ اماموں کے لیے ہے، اماموں سے خطاب ہے، لیکن ہم بھی امام کے روحانی فرزند ہیں تو ہم سے بھی یہ خطاب ہے۔ امام کی وجہ سے، امام کے رشتے سے، امام کی نسبت سے۔ تو کہا کہ تمہارے کوئی رکاوٹ نہیں، تم خدا کو اپنی جان بنا سکتے ہو، اپنی عنائی علوی بنا سکتے ہو، چاہے تم خدا کو اپنا محبوب بنا سکتے ہو۔
کوئی بات ناممکن نہیں ہے جس بہشت میں تم رہتے ہو، دین کے اس بہشت میں جہاں تم ہو، تمہاری کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور تم بہت اوپر دیکھ سکتے ہو۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ اوپر دیکھنے کا کیا مطلب کہ کاش خدا سے ہمارا کوئی خاص رشتہ ہوتا، خدا سے ہمارا کوئی ازلی رشتہ ہوتا، ابدی رشتہ ہوتا، اور ہے وہ رشتہ ہے، وہ ہماری عنائی علوی ہے، وہ ہماری حقیقت ہے، وہ ہم ہے اور ہم وہ ہے، اس معنی میں کہ ہم اس کے سائے ہیں۔ جیسے ہم اس سائے کو چھوڑیں گے اور اوپر کی طرف پرواز کریں گے تو اپنے آپ کو اس کی ہستی کے درمیان پائیں گے، اس کی ہستی میں پائیں گے۔ کوئی قطرہ ہے، اگر اس قطرے میں شعور ہوتا، عقل ہوتی، سوچ ہوتی، معرفت ہوتی تو وہ کتنا شادمان ہوتا، جبکہ وہ سمندر سے مل جاتا۔ تو ملنے سے پیشتر بھی یہ یقین رکھتا کہ میں سمندر سے آیا ہوں، جیسے ہی سمندر میں جاؤں گا تو میں سمندر ہو جاؤں گا، وہ میری عنائی علوی ہے، وہ میری حقیقت ہے، ایسا سوچ سکتا۔ لیکن اس میں سوچ نہیں ہے، ہمیں سوچ ہے، ہم بھی قطرہ ہیں، لیکن اس قطرے کے لیے راستہ ہے سمندر سے جا ملنے کے لیے، توقع ہے، امید ہے، بلکہ یقین ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ آج دنیا کی مصیبتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بیماریوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، شادمان ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ شادمانی محض دینی قسم کی ہو، اور بہت سی عادتوں میں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، ہر بار عہد و پیمان کرنا چاہیے کہ اس عید کے بعد، اس نوروز کے بعد یا اس نئے سال کے بعد میں اپنی خامیوں کو دور کروں گا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کروں گا اور میں ترقی کروں گا، میں پہلے سے بہتر ہو جاؤں گا، ایسا سوچنا چاہیے۔ اور اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو افسوس ہے، ایسے مذہب میں ہونے کے باوجود، ایسے امام کے روحانی فرزند ہونے کے باوجود اور ایسے زمانے میں دنیا میں آنے کے باوجود، اتنی سہولتیں، ایسی نعمتیں، اس قدر کثیر نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ دو پشت پہلے یہ نعمتیں نہیں تھیں جو اب ہم کو حاصل ہیں، وہ نعمتیں نہیں تھیں، اور لہذا اس زمانے میں ہوتے ہوئے بھی ہم کو جو مقام ملا ہے وہ عجیب ہے، ہم کو جو خدمت کا موقع ملا ہے وہ عجیب ہے کہ ہم امام کے نوری علم کو بکھیرتے ہیں اور افراد جماعت کے ہاتھوں میں پیاری کتابیں ہوتی ہیں۔ ضرور کچھ ہوں گے جو ان کتابوں کو پڑھ کر شادمان ہو جائیں، ضرور کچھ افراد ہوں گے کہ وہ ان کتابوں کے توسط سے امام کی خوبیوں کو جاننے لگیں گے، اسماعیلی مذہب کو پہچاننے لگیں گے۔ آپ کو اسپیشل پروگرام کے تحت دنیا میں لایا گیا ہے، آپ دیکھیں